الہی کسی اور بات کا انتظار کر رہی ہے. ادھر حضرت فاروق اعظم جب اس کے پاس پہنچے ہیں, آپ نے پوچھا بندے خدا تیرے چہرے پر پسینے کی بارش کیوں ہو رہی, تو پسینہ پسینہ کیوں ہوا؟ کہنے لگا حضور کوئی بات نہیں, بس آپ کو دیکھ کر ڈر گیا. آپ نے فرمایا میں کوئی ویسا آدمی تو نہیں مجھے دیکھ کر کوئی ڈر گیا, میرے اندر کوئی وہ بات تو نہیں ہے. کہنے نہیں حضور ویسے ہی پسینہ آ گیا. آپ نے فرمایا نہیں ویسے ہی نہیں, کسی نہ کسی وجہ سے آیا, کوئی بات ضرور ہے. اس نے کہا حضور کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ دونوں نظر نہیں آ رہے. کہنے کہا حضور ٹھنڈک لگ رہی ہے نا اس لیے میں چادر کے اندر. آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈک لگ رہی تو تیرے پہ پسینہ, اگر تجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے تو چہرے پر پسینہ کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور بس یوں ہی. آپ نے فرمایا باہر نکالے گا ہاتھ یا میں خود نکالوں؟ اس نے کہا حضور کچھ نہیں ہے, ایک باٹل ہے اس میں دودھ لے کر اپنے بچے کو جا رہا ہوں, ایک باٹل کے اندر میں دودھ لے کر اپنے گھر جا رہا ہوں اپنے معصوم بچوں کو پلانے کے لیے. آپ نے فرمایا اگر تیرے باٹل کے اندر دودھ ہے تو یہ پسینہ یہ چادر کے اندر چھپانا, باٹل کو دکھانا نہیں, راز کچھ ضرور ہے. اس نے کہا نہیں حضور کچھ بھی بات نہیں ہے, میں باٹل کو اس لیے چھپا کر لے کر جا رہا ہوں کہ لوگوں کی نظر نہ لگے. آپ نے فرمان نکال دکھا. اور اس نے جب اپنے باٹل کو اپنے چادر کے اندر سے نکالا ہے, حضرت فاروق اعظم مسکرانے لگے کہ اپنے باٹل کے اندر دودھ لے کر جا رہا ہے. کیسا سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ اپنے باٹل کے اندر دودھ لے کر جا رہا ہے. آپ نے فرمایا میرے بھائی ذرا یہ تو بتا اگر باٹل کے اندر دودھ ہی تھا تو تیرے چہرے پہ پسینہ کیوں؟ اگر باٹل کے اندر دودھ ہی تھا تو تیرا گھبرانا کیوں؟ اگر باٹل کے اندر دودھ ہی تھا تو باٹل کو چھپانا کیوں؟ اگر باٹل کے اندر دودھ ہی تھا تو تجھے چادر اوڑھنا کیوں؟ اس نے کہا حضور اصل میں معاملہ یہ ہے میں دودھ نہیں بلکہ شراب لے کر جا رہا تھا, یہ آپ کا خوف تھا اور آپ کی کرامت کی مولا نے اسے دودھ بنا, اللہ رب الکائنات نے اسے دودھ میں تبدیل کر دیا, مولا نے اسے دودھ کی شکل میں بنا دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا پھر جو تو نے رب سے وعدہ کیا, تو نے جو رب سے وعدہ کیا ہے. کہنے لگا حضور سچا وعدہ, آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. مولا نے آج میری لاج بچا لی تو یہ بندہ زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بندہ تا عمر تا حیات اپنے توبہ کے اوپر قائم رہا, توبہ کر لیا شراب سے تو توبہ. اور آج کل تو توبہ کرنا اور توڑنا اتنا آسان ہے کہ جیسے گھر کی کھیتی سمجھ لیے نا, لیکن مولا بھی رحیم ہے, اللہ بھی رحمان ہے. بندے تو توبہ کرتا جانا, اگر تو توڑتا بھی جائے گا رب اتنا رحیم و کریم ہے تو جتنی بار توبہ کرے گا مولا ہر بار قبول کرے گا, مولا ہر بار تیری توبہ کو قبول کرے گا. لیکن بندوں سچی توبہ کرنا سیکھو. جس توبہ کا ذکر مولا نے قرآن میں کیا, جس کو رب نے توبۃ النصوح فرمایا, سچی توبہ کرو. اور پھر جب آپ سچی توبہ کریں گے پھر اس کے بعد جب آپ توبہ کی کرامت ملاحظہ کریں گے تو آپ خود دنگ ہو جائیں. عرض کرنا یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے ساری دنیا لرزے براندام رہا کرتی تھی. یہی حضرت فاروق اعظم ہے. آپ کے دل میں رب کا خوف کتنا تھا, آپ کے دل میں رب کا ڈر کتنا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دو سیاہ لکیریں تھی, دو سیاہ لکیریں تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا حضور ذرا یہ تو بتائیں آپ کے آنکھوں سے لے کر یہ آپ کے رخسار پر نیچے تک دو کالی لائنیں کیسی ہے؟ کیا آپ اسی حالت میں ولادت بھی کیے ہوئے تھے, آپ کی پیدائش بھی اسی حالت میں ہوئی تھی؟ حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں نہیں بندے خدا ایسی بات نہیں ہے, اے میرے نبی کی امت ہی ایسی بات نہیں ہے, اے میرے پیارے بھائی ایسی بات نہیں ہے. اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پھر بتائیے آپ کے چہرے پر ان دو کالی لکیروں کا راز کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں رب کے خوف سے روتا ہوں تو میرے آنسو اسی رستے سے گزرا کرتے ہیں, اور آنکھوں آنسو کے گزرنے سے میرے چہرے پر یہ دو سیاہ لکیریں پڑتی. حضرت فاروق اعظم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا ان کی کھری داڑھی تھی. حضرت فاروق اعظم کی داڑھی بڑی بڑی اور آپ کی داڑھی مکمل بھیگ جایا کرتی تھی آنکھوں سے, اور سامنے مصلی پر اور سامنے چٹائی پر ٹپ 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 آنسو. یہ وہ بندے تھے جو عشرے مبشرہ میں شامل ہیں. مصطفیٰ نے جنہیں فرما دیا
जन्नती है, तू जन्नत में जाएगा, मैं बशारत देता हूं। रब ने हुक्म दिया है, कह देना उमर से जन्नती है, उमर जन्नत में जाएगा। अरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको यकीन है आप जन्नती, आपको यकीन है आप फिरदौसे बरी में जाने वाले, आपको यकीन है आप जहन्नम से आजाद है, आपको यकीन है आपसे रब राजी है, आपको यकीन है मौला आपसे खुश है, आपको यकीन है मुस्तफा आपसे खुश है, आपको यकीन है मुस्तफा आपसे राजी है। फिर ये इबादत कैसी, ये रब का खौफ कैसा, ये अल्लाह से डरना कैसा? तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत फारूक आज़म के तुरबत मुनव्वर से ये आवाज आएगी, हमने रब से इसलिए खौफ किया कि तुम्हें रब से डरना आ जाए, हमने रब से डर कर इसलिए आंसू बहाए कि तुम्हें भी खौफ खुदा से रोना आए। और वरना रब से डरना, मैं कुछ भी हूं, रब का बंदा तो वो मेरा खालिक तो है। जहां पर रब रहमान है, जहां पर रब रहीम है, वहीं पर मौला कहार, वहीं पर मौला जब्बार भी है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह का खौफ, मुत्तकी होना,